کہ واٹ از دا پریڈیسٹینیشن، تقدیر کیا چیز ہے. اور پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ تقدیر کیا چیز ہے، ایک چھوٹا سا بہت پریسائز اس کی ڈیفینیشن بتائیں. دیکھیے تقدیر جو ہے عربی میں، عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں اندازہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو چلانے کا ایک اندازہ اس نے مقرر کر لیا کہ کائنات کو اتنے دن زندہ رہنا ہے، اتنے دن اس کو چلنا ہے، اور سورج اتنے دن طلوع ہوگا اور چاند اتنے دن طلوع ہوگا. اسی طریقے سے اتنے انسان پیدا ہوں گے اور وہ کتنے دن زندہ رہیں گے، کتنے دن کے بعد وہ مر جائیں گے، ان انسانوں کو کتنا رزق ملے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اپنے علم میں ان چیزوں کو طے کر لیا. بالکل ایسا ہی کہ جیسے ایک آپ کمپنی شروع کرتے ہیں تو اس کی آپ بجٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے کمپنی شروع کی ہے تو مجھے اتنا بجٹ مجھے چاہیے اس کمپنی کو 1 سال کے لیے چلانے کے لیے. اگر آپ اس بجٹنگ نہیں کریں گے تو کمپنی فیل ہو جائے گی. آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوگا کہ مجھے اتنا انویسٹمنٹ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی فیملی لے لیجیے 3-4 لوگوں کی، تو جو فیملی کا جو سربراہ ہے، خاندان کا جو سربراہ ہے، وہ یہ طے کرتا ہے کہ بھئی مجھے پورا سال اپنی فیملی کو چلانے کے لیے اتنے پیسے تو چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اس کائنات کو بنایا، لیکن جو ذات بھی، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ اللہ ہو، ارادے سے کوئی کام کرتی ہے تو اس کام کو کرنے سے پہلے اس کا ایک اندازہ بھی متعین کر لیتی ہے. یہی چیز دراصل تقدیر ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں ہر چیز کو طے کر لیا. ٹھیک ہے، یہ تقدیر جو ہے، یعنی کہ میں سمجھوں کہ تقدیر آپ کے نزدیک وہ چیز ہے جو اللہ کے علم کے حساب سے اس کا نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو تقدیر ہو گئی. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اس زمین کے اوپر انسان اشرف المخلوقات ہیں اور تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور ایمان کے ساتھ مرے گا، اور جو حالت کفر میں زندگی گزار رہا ہے اور کفر کے ساتھ مرے گا، وہ صرف محض تقدیر کی بنیاد پر ہے یا ان کا اختیار بھی اس کے اندر موجود ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے، اور اپنا جو مقام ہے آخرت میں، مرنے کے بعد اس کا جو ٹھکانہ ہوگا جنت یا جہنم، وہ اس کو طے کرے. کبھی مجھے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا. تو اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے اختیار کو چھین لیا گیا، انسان کو اختیار بھی دیا ہے اور اس کو تقدیر بھی. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. مثلا میں ایک کمپنی کا آڈیٹر ہوں اور یا اکاؤنٹنٹ ہوں. میں نے کمپنی کی بجٹنگ کی. میں نے کہا کہ بھئی اس کمپنی کو چلانے کے لیے پورے سال میں 1 کروڑ روپیہ چاہیے، لیکن کمپنی چلانے والا میں نہیں ہوں، میں نے تو صرف ایک بجٹنگ کر دی. اب اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا اس کے جو آفیسرز ہیں کمپنی کے، وہ اس کمپنی کو چلائیں گے. اب وہ اس بجٹ کے حساب سے چلائیں گے. اگر وہ اس بجٹ کے حساب سے چلائیں گے تو کمپنی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر وہ بجٹ کے حساب سے نہیں چلائیں گے تو کمپنی ناکام ہو جائے گی. نہیں، سوال اب یہاں پر یہ آیا کہ یہاں تو لیکن جو اس کمپنی کو چلانے والے ہیں وہ اپنے اختیار سے وہ اسپینڈنگ کریں گے پورے سال. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے اختیار سے اسپینڈنگ کریں گے، لیکن اگر انہوں نے اسپینڈنگ اپنے اختیار سے کری اور بجٹ کے اگینسٹ کر دی، یعنی کہ جس طرح سے بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا اس حساب سے انہوں نے بجٹ نہیں کرا انویسٹمنٹ، یقینی بات ہے کمپنی خسارے میں چلی جائے گی. لیکن دنیا میں یہ کام نہیں ہو پا رہا، کر سکتا انسان، وہ اپنے اختیار سے کہیں بھی کوئی چیز نہیں کر سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے کمپنی کے جو آفیشلز ہیں یا اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں، وہ اس کا جو بجٹ ہے اس کے خلاف کیوں جائیں گے؟ وہ اس کے خلاف اس لیے جاتے ہیں چونکہ بجٹنگ کے اندر کوئی کمی رہ گئی. مثلا 1 کروڑ کا بجٹ الاٹ ہوا، لیکن آفیشلز جو ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے سمجھا کہ بھئی 1 کروڑ میں یہ کمپنی نہیں چل سکتی، ہمیں 1.25 کروڑ روپے چاہیے، تو وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ بنانے والا ہے اس سے غلطی ہوئی. اس کائنات کو اس کا نظام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. جو علم انسان کے پاس ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے ہی لیا ہوا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی نالج ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کبھی غلطی تو ہو نہیں سکتی. وہ ایسا تو نہیں ہے بجٹ بنانے والا کہ جس کے اندر غلطی کا امکان ہو. تو اس لیے یہ کائنات اللہ کے علم کے خلاف کبھی نہیں چلے گی، کیونکہ اگر علم کے خلاف چلے گی تو آپ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سے اس کے علم میں غلطی ہوئی ہے. تو وہ اللہ کیسا کہ جس سے غلطی ہو. ٹھیک ہے. اب ایک چیز اور ہے اس میں پیدا ہوتی ہے، مجھے ایک اور بتائیے آپ کہ قرآن کریم نے کہا
کہ ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل واضح آیت ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو راستہ دکھا دیا، گویا کہ اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے ایمان لے آئے اور چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ اس سے یہ خود ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ انسان کو مجبور نہیں بناتی، بلکہ انسان کا جو اختیار ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے، وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے کمپنی کا جو آفیسر ہے وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جو بجٹ الاٹ کیا گیا ہے میں اس کے حساب سے اسپینڈنگ کروں گا، اسپینڈنگ کرنے والا وہ آفیسر ہے، بجٹ بنانے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر جو ہیں یوم القیامہ یہ بات کی شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمیں حالت کفر میں پیدا کیا تھا اور ہم چونکہ آپ کی تقدیر کے تابع تھے اس لیے ہم ساری زندگی کفر میں رہے اور کفر میں مرے اور اس لیے ہم جہنم میں داخل کیے جانے، تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ سوال وہاں وہ نہیں کر پائیں گے؟ یہ سوال اس لیے نہیں کر پائیں گے چونکہ اس سوال کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار اور تقدیر کے درمیان کانٹرڈکشن ہے نا۔ اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ تقدیر، اللہ تعالیٰ نے جو چیز طے کر دی جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اور انسان کا جو اختیار ہے اس کے درمیان کانٹرڈکشن ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جہنم میں جانے کے بعد یہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے میرے لیے یہ مقدر کر دیا تھا کہ میں ایمان نہ لاؤں تو میں اس لیے جہنم میں آ گیا، تو میرے پاس تو اختیار تھا ہی نہیں چونکہ تیری تقدیر آڑے آ گئی، تو گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اختیار اور تقدیر کے درمیان کانٹرڈکشن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، کانٹرڈکشن دو اپوزٹ چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مثلا دن اور رات دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ان دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہوگا، یا تو دن ہوگا یا رات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو اور رات بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اچھائی اور برائی، ان دونوں چیزوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کام ایک ہی وقت میں اچھا بھی اور برا بھی ہو۔ تو دو اپوزٹ چیزوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہوتا ہے، لیکن اگر دو چیزیں ایک ہی سائیڈ میں ہو، اب ان دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن نہیں ہوگا۔ انسان کے درمیان کانٹرڈکشن نہیں ہے، انسان اور غیر انسان کے درمیان کانٹرڈکشن ہے، پتھر اور انسان کے درمیان کانٹرڈکشن ہے، لیکن میرے اور آپ کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں، چونکہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے اختیار کو اور تقدیر کو، یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمارا علم تو بہت محدود ہے، بالکل یعنی بہت ہی لمیٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے، انریسٹرکٹڈ ہے۔ تو جو چیز لمیٹڈ ہو وہ انلمیٹڈ کو یا انریسٹرکٹڈ چیز کو مکمل پرسیو نہیں کر سکتی، اس کا مکمل ادراک نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، چونکہ ہم اپنی لمیٹڈ نالج سے اللہ تعالیٰ کی انلمیٹڈ نالج کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کی وہ ایک اننون چیز ہے۔ اب آئیے اختیار، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اختیار ہے، ہم اپنے اختیار اور اپنی ول پاور سے جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیجئے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اب آپ ایک جب موڑ آیا، آپ نے جو ڈرائیونگ ویل ہے اس کو آپ نے موڑا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اختیار سے اس کو موڑا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو اختیار کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مکمل طور پر اننون ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے برین میں کتنے سیلز ہیں کہ جس وقت آپ نے ارادہ کیا وہ سارے سیلز متحرک ہو گئے اور انہوں نے اس ویل کو موڑنے میں آپ کی مدد کی۔ آپ کے ہاتھوں کے کتنے مسلز نے اس کام کو انجام دیا کہ اس ویل کو موڑنے میں آپ کی مدد ہوئی۔ اسی طریقے سے وہ ویل اسٹک نہیں ہوا، کہیں جام نہیں ہوا، بلکہ جب آپ نے چاہا تو وہ آرام سے مڑ گیا۔ اسی طریقے سے جو پہیے تھے، جو گاڑی کے جو پہیے ہیں وہ بھی کہیں اسٹک نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے جو روڈ تھا وہ بھی مڑ رہا تھا کہ آپ کی گاڑی آرام سے مڑ گئی۔ اتنی ساری چیزیں آپ کے اختیار میں شامل ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بہت سارے سیلز ہیں، وہ کون کون سے سیلز ہیں، وہ کون کون سے مسلز ہیں، اور یہ ساری چیزیں مکمل ڈیٹیل جو ہیں وہ اختیار کی، وہ انسان آج تک بھی پتہ نہیں لگا پایا ہے سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقدیر ہے وہ بھی ایک اننون چیز ہے، اور جو انسان کا اختیار ہے وہ بھی ایک اننون چیز ہے۔ جب دو چیزیں اننون ہوں، دو چیزیں نامعلوم ہوں، تو ان دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اختیار جو ہے وہ تو مجھے مکمل طور پر معلوم اور تقدیر معلوم نہیں ہے، تو ایک چیز معلوم، ایک چیز نامعلوم، دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہوگا۔ لیکن دو نامعلوم چیزوں کے درمیان کانٹرڈکشن اور کانفلکٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار نہیں دیا چونکہ اس نے اپنی تقدیر کے حساب سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، اس لیے میں تو جہنم میں آ گیا، میرا کیا قصور ہے۔ اس کا یہ سوال اس بنیاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ بنیاد ہی غلط ہے۔